پون کی ایڈکشن یا یہ کہ فحش ویڈیوز کو دیکھنے کی عادت اور نشہ، یہ ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے مگر بہت اہم ٹاپک ہے۔ بہت عرصے سے مجھے کہا جا رہا تھا کہ اس سلسلے میں میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس سلسلے میں نے کچھ تھوڑی ریسرچ کی، جو ریسنٹ ڈیٹا ہے اس سے کچھ اسٹڈی کیا، اور میں نے سوچا کہ یہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ ویڈیو ان والدین کے لیے بہت ضروری ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں، اور وہ ایڈلٹ جو کسی وجہ سے اس بری لت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں کچھ فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، ایسے ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ڈوپامین، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ایک کمال کا کیمیکل پیدا کیا ہے۔ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی مزے کا کام کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہارمون پیدا ہوتا ہے، کیمیکل، اور یہ ایک طرح سے دماغ کو ایک ریوارڈ دیتا ہے ایسا کرنے کا۔ مثلاً اگر آپ ایکسرسائز کریں بہت زیادہ، تو آپ کو ریوارڈ کے طور پر ڈوپامین تھوڑا سیکریٹ ہوتا ہے، اور آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو مزہ آتا ہے، اور آپ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اتنی مقدار میں تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اگر فرض کریں ہمیں کسی چیز کی لت پڑ جائے اور اس میں شروع میں مزہ آنا شروع ہو جائے، تو یہ ڈوپامین پھر زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ڈوپامین دماغ میں جن ریسیپٹرز پر یا جن جگہوں پر جا کے چپکتا ہے، ان ریسیپٹر کا یہ خاصہ ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنی مقدار ڈوپامین چاہیے ایک خوشی پیدا کرنے کے لیے، اس مقدار سے خوشی نہیں پیدا ہوتی، اور اس کی زیادہ مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے وہ کام جو کہ ڈوپامین پروڈیوس کرتا ہے، بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کو خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوکین کو شروع کرتا ہے، کوئی ہیروئن شروع کرتا ہے، کوئی بھی نشہ جس کو لگتا ہے کسی چیز کا بھی، حتیٰ کہ یہ اسکرین کا جو نشہ ہے، یہ بھی جب لگتا ہے تو یہی ڈوپامین کے ذریعے سے ہی یہ سارا کام جو ہے ہماری باڈی میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک معاشرے میں ابھی سرچ کیا گیا ہے کہ ینگ ایج کے اندر 25% جو سرچ ہوتی ہے، یعنی ویب سائٹ میں لوگ جو سرچ کرتے ہیں آل اوور دی ورلڈ، پوری دنیا میں 25% جو سرچ کرتے ہیں، وہ یہ گندی فلمیں، فحش فلمیں اور فحش مواد کے لیے لوگ سرچ کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں اس سلسلے میں کوئی بہت زیادہ مضبوط ڈیٹا موجود نہیں ہے، مگر پاکستان میں اس کا انسیڈنس 25% سے زیادہ ہے، اور ایک اسٹڈی کے مطابق تقریباً 40 سے 50% جو لوگ نیٹ پہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اس ایج گروپ میں، اور وہ جو ہیں وہ فحش فلموں کی ویب سائٹ اور وہ فحش مٹیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بچے بھی مستثنیٰ نہیں ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ بعض بڑی عمر کے لوگ بھی اس نشے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس نشے کے بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے تو نقصان یہ ہے کہ یہ کام چونکہ ایک گلٹ پیدا کرتا ہے، آپ کو اپنے اندر ایک احساس گناہ، غلطی کا احساس پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز جو آپ کے اندر گلٹ پیدا کرتی ہے، آپ اس کو چھپا کے کرتے ہیں، آپ اس کو اکیلے میں کرتے ہیں، اور جب آپ اس کو اکیلے میں چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوشلی لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ جگہ ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں بیٹھ کے آپ یہ سارا خفیہ کام کر سکیں، اور ایسا کرنے میں آپ کے اندر ایک سوشل آئسولیشن کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو انزائٹی، ڈپریشن اور چڑچڑاپن اور دوسروں کے ساتھ رشتے نبھانے میں بہت زیادہ دقت محسوس ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایسا کرنے سے جو ایک جنسی زندگی ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسے تمام نوجوان جو اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس بات کا بہت امکان ہوتا ہے کہ جب وہ جنسی زندگی کو انہوں نے اسکرین پر اس قدر دیکھا ہوتا ہے، اور اس قدر یعنی ایگزیجریٹڈ فارم میں دیکھا ہوا ہوتا ہے، ایک شدت کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے، تو جب وہ ریئل زندگی میں آتے ہیں تو وہ ریئل اور اس کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے، اور وہ جو ریئل پروسیس ہے، جنسی پروسیس، وہ اس کے اندر صحیح طریقے سے یعنی اس کو صحیح طریقے سے برت نہیں سکتے، اور صحیح طریقے سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور بلکہ ان کے اندر بعض اوقات اس کی وجہ سے احساس محرومی اور اپنے آپ کو بیمار سمجھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے،
اور وہ پھر جنسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بھی ان کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ سارے متاثر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یعنی اوور آل یہ بہت ہی ایک خوفناک قسم کی ایک عادت ہے، اور جس عادت کی وجہ سے اپنی ذاتی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے، اور جب ہم بچوں کی شادی کر دیتے ہیں تو ان کی جنسی زندگی بھی تباہ۔ میرے پاس بہت ساری کیس سٹوریز ہیں جس کے اندر کسی لڑکے کی کسی حسین لڑکی سے شادی کی گئی جو اس کو پسند بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ زندگی خوشگوار طریقے سے نہیں چل سکی، اس لیے، اور اس کے پیچھے یہ پورن کی ایڈکشن جو تھی وہ شامل تھی۔ تو یہ کچھ اس کی وہ ہیں مضر اثرات اور اس کی کچھ علامات وغیرہ۔ اب میں اس کے تدارک کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، بہت ضروری باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 80 سے 85% ایڈلٹ جو کہ پورن کے دیکھنے میں نشے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ عادت بچپن کے اندر شروع ہوتی ہے، اور بچپن میں وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ان کو کبھی کبھی کلاس کا کوئی لڑکا، کوئی اس کا کوئی قریبی دوست، کوئی عزیز، وہ کوئی دکھا دیتا ہے، یا والدین کے موبائل میں سے بچے کو اتفاق سے اس قسم کا کوئی مٹیریل مل جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس خوفناک قسم کی ایڈکشن کا جو سب سے اہم تدارک ہے وہ تو والدین سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ اپنے بچوں کو سکرین کا ایکسیس اس وقت دیں جب آپ کو لگے کہ وہ بہت میچور ہو چکے ہیں اور ان کی کردار میں صحیح اور غلط کی پہچان ڈیولپ ہو چکی ہے۔ بالکل ان گارڈڈ، بغیر کسی کیئر کے، بغیر کسی مانیٹرنگ کے بچوں کو موبائل پکڑا دینا بہت ہی خطرناک ہے، اور چھوٹی عمر کے اندر بچے اس کو شروع میں ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کوئی بری بات نہ لگ رہی ہو، صرف یہ ایک لسٹ اور ایک ہز اٹھانے والی ہی ایک طرح کی فیلنگ ہو، لیکن بعد میں وہ اس کے ساتھ ایڈکٹ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جتنے میرے بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں نا، جن کے بچے چھوٹے ہیں اور جن کو انہوں نے بالکل ان گارڈڈ موبائل دیا ہوا ہے، خاص طور وہ بچے جو 10 12 11 12 سال کی ایج کی عمر کے بچے ہیں، مہربانی کر کے ان پہ نظر رکھیے، اور اس طرح کا کوئی نہ کوئی میکینزم کیجئے کہ جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ موبائل کو کیا استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہے ایک پریونٹیو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 85% جو لوگ جن کو یہ نشہ ہوتا ہے وہ بچپن سے یہ نشہ لگتا ہے، اور اگر بچپن میں ہم اس کے مواقع ہی نہیں دیں گے تو اس کا ایک بات جو ہم 1000 دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اسکرین کے متبادل خوشی اٹھانے کے، انجوائے کرنے کے مواقع پرووائڈ کیجیے، ان کو ٹائم دیجیے، اپنی فیملی کو اپنے آپ فیملی کے لیے ٹائم نکالیے، ان کو گھمانے کے لیے لے کے جائیے، ان کو سیر کے لیے لے کے جائیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹی کیجیے، بچوں کے ساتھ کھیل کی ایکٹیویٹیز کیجیے، بچوں کو چڑیا گھر لے کے جائیے، بچوں کو عجائب گھر لے کے جائیے، عزیز و اقارب سے ملوانے کے لیے لے کے جائیے، شاپنگ میں اپنے ساتھ لے کے جائیے، ان کے ساتھ کھیل کیجیے، ان کے ساتھ دوڑیں لگائیے، ان کے ساتھ تتلیاں پکڑیے، ان کے ساتھ باغبانی کیجیے، گھر کا کام میں ان کو مشغول کیجیے، تاکہ ان کے لیے وہ ٹائم جس میں وہ اکیلے بیٹھ کے اسکرین میں اپنا ٹائم ضائع کریں، وہ وقت ہی ان کے پاس نہ ہو۔ تو یہ تو سب سے اہم ہے پریونٹیو۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو وہ بچہ جب ایک بلوغت کی عمر تک پہنچنے تک اس کو ایکسپوجر نہیں ہوگا اس ایب نارمل فینومینا کا، تو کافی امکان ہے کہ بعد کی زندگی میں بھی اس طرح کی کوئی اگر مواد اس کو ملے گا تو اس کو اس میں سے لطف آنے کے بجائے اس کو ایک نفرت کا احساس ہوگا، اس کو اس کی وجہ سے ایک غلاظت کا احساس ہوگا، اور وہ اس کو اس طریقے سے پرسیو کرے گا اگر ہم نے اس کا پہلے سے ہی اس کا فریم ورک اس طرح کا ڈیولپ کر دیا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ ایڈلٹ اگر کوئی ڈیولپ ہو جائے، ایڈلٹ کے اندر یہ عادت پڑ جائے تو پھر کیا کریں؟ اس میں پہلی ایک بنیادی بات ذرا تھوڑی تکلیف دہ اور دکھ کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے چاہنے سے کوئی دوسرا اس عادت کو ہٹا دے، ایسا شاید ممکن نہ ہو۔ لہٰذا اگر آپ کا بیٹا اس میں مبتلا ہے، آپ کا بھائی اس میں مبتلا ہے، کوئی عزیز مبتلا ہے، تو آپ اس کی جو خدمت کر سکتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے اس کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو ہٹانے کی نیت کرے۔ جب تک وہ خود، جو میں مریض ہی کہوں گا اس کو، تو جب تک وہ شخص خود اس عادت کو نہیں ہٹانا چاہتا، کوئی بیرونی عوامل اس طرح کا کوئی ٹیکنیک موجود نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے ذریعے اور آپ موٹیویشن کے ذریعے اور کسی طریقے سے اس سے ہٹوا سکیں، یا دوائیاں دے کے اس سے ہٹوا سکیں، یا اس کو باندھ دیں، یا اس سے موبائل چھین لیں، یا اس کو سختی کریں اس کے اوپر۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے رستہ نکال لے گا۔ ہاں، آپ پیار محبت سے اپنے تعلق کو یوز کر کے اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ کرے۔ اگر وہ کنونس ہو جائے، یا آپ میں سے خدا نخواستہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس میں مبتلا ہے، اور آپ یہ کنونس ہو جائیں کہ ہاں مجھے اس سے جان چھڑانی ہے،
اس کے میں 3-4 طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل پر پتھر رکھیے اور زبردستی جتنا بھی پورن مٹیریل آپ کے پاس کہیں اسکرین میں، ٹیب میں، کس جگہ پر بھی ہے، اس سب کو ڈیلیٹ کر دیجیے. اس کو میموری سے بھی ڈیلیٹ کر دیجیے. اچھا، اس بات کا امکان ہے کہ جب آپ کو ارج ہو، دوبارہ خواہش پیدا ہو، آپ پھر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک بندے کو جو آپ کا بہت قریبی ہو، مثلاً اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ اپنے بھائی کو یہ کہے، کوئی دوست ہے تو قریبی دوست کو کوئی کہے. اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں اپنے والد صاحب کو یہ بات کہتے ہیں. یہ ذرا مشکل ہوگا، تھوڑا والد اور بیٹے کے درمیان حجاب ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایک اور بندہ دوسرا رکھیں جس کو آپ ذمہ داری دیں کہ اگر کبھی آپ کو لگے کہ میں کر رہا ہوں تو آپ مجھے فٹافٹ جو ہے یاد دہانی کروا دینا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. تیسرا یہ ہے کہ اپنے اوپر کچھ جرمانے لگائیں، ہیلدی جرمانے لگائیں. مثلاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ اگر فرض کریں میں نے ایک دفعہ بھی پورن دیکھا تو میں 5,000 روپیہ خیرات کروں گا. اگر میں نے ایک دفعہ بھی پورن دیکھا تو میں 1,000 جو ہے پش اپ، 1,000 تو بہت زیادہ ہو جائیں گی، 20 پش اپس کروں گا، یا 40 جو ہے میں جمپنگ جیکس کروں گا، یا میں اتنے کلومیٹر واک کروں گا اگر میں نے یہ کیا. اور پھر اپنے ساتھ اس وعدے کو پورا کریں. 3 باتیں ہو گئی. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو ارج ہو تو آپ کوئی نہ کوئی ہیلدی فزیکل ایکٹیویٹی فوراً شروع کر دیں. مثلاً کیا کر سکتے ہیں؟ واش روم میں جا کے شاور لے سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ فٹافٹ جاگرز پہن کے جاگنگ کر سکتے ہیں، تیز واک کر سکتے ہیں، اسٹریچنگ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کسی دوست سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی فزیکل کوئی کتاب پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کرنے لگ جائیں تو آپ کی ارج فوری طور پر وہ ختم ہو جائے گی. اور آخر میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی فیتھ کو فالو کرتے ہیں تو فیتھ کے ساتھ جڑنا آدمی کو بہت ساری برائیوں سے دور کر دیتا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اپنی عبادات کے اوپر پکے ہوں. آپ ہندو ہیں تو اپنے مذہب کے مطابق جو آپ کا فیتھ کو فالو کرنے کی جو بھی عبادات ہیں، سکھ ہیں، کرسچین ہیں، جو ہیں، کوئی بھی آپ کا مذہب ہے، تو آپ اپنے فیتھ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. فیتھ آپ کو وہ اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے جو کہ اندر سے انٹرنل موٹیویشن کریٹ کرتا ہے، اور آدمی سچ یعنی صحیح اور غلط، حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کے درمیان ایک بہت ہی اچھے طریقے سے واضح فرق کو محسوس بھی کر سکتا ہے اور اپنے اندر وہ طاقت بھی پا سکتا ہے جس کے ذریعے سے اس سے بچ سکتا ہے. تو لہٰذا میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مختصر یہ ہے کہ اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اگر والدین تھوڑی سی ذمہ داری محسوس کریں. مجھے نہیں پتا کتنے والدین کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا یا بیٹی، اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، بڑی دکھ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی بری عادت میں مبتلا ہے. ہم میں سے والدین کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہم نے ان کو وہ ایک سورس دیا ہوا ہے جس سورس میں سے یہ کنٹینیوس ان کے پاس آ سکتے ہیں. نمبر 1 تو سب سے اہم تو ہے پریونشن، اور اس کے بعد اگر ہو جائے تو میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتائی ہیں، ان کو آپ فالو کیجئے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی تازہ ترین معلومات تھی وہ آپ تک پہنچاؤں. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی مصیبتوں سے اپنی حفاظت پہ رکھے. تھینک یو.